جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، جشن اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موجم کبیر کی روایت ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک، آئیے ترجمے کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کے مقابل سرکشی نہ کرو۔ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، میں تمہارے پاس ایک روشن سند لاتا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ، اور میں پناہ لیتا ہوں اپنے رب اور تمہارے رب کی، اس سے کہ تم مجھے سنگسار کرو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور اگر تم میرا یقین نہ لاؤ تو مجھ سے کنارے ہو جاؤ۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ مجرم لوگ ہیں۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ، ہم نے حکم فرمایا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے نکل، ضرور تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ، اور دریا کو یوں ہی جگہ جگہ سے کھلا چھوڑ دے، بے شک وہ لشکر ڈبویا جائے گا۔ كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، کتنے چھوڑ گئے باغ اور چشمے، وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور کھیت اور عمدہ مکانات، وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور نعمتیں جن میں فارغ البال تھے۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ہم نے یوں ہی کیا اور ان کا وارث دوسری قوم کو کر دیا۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ، تو ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور انہیں مہلت نہ دی گئی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات بخشی، فرعون سے بے شک وہ متکبر حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک ہم نے انہیں دانستہ چن لیا اس زمانے والوں سے۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ، اور ہم نے انہیں وہ نشانیاں عطا فرمائیں جن میں صریح انعام تھا۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، بے شک یہ کہتے ہیں
وہ تو نہیں مگر ہمارا ایک دفعہ کا مرنا اور ہم اٹھائے نہ جائیں گے۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ۔ کیا وہ بہتر ہے یا تبا کی قوم، اور جو ان سے پہلے تھے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بے شک وہ مجرم لوگ تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمایا، آمین۔ بلخ کا ایک تاجر تھا، بہت مالدار تھا، دنیاوی مال کے ساتھ اس کے پاس ایک بڑی عظیم دولت تھی، اور وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 موئے مبارک یعنی بال مبارک اس کے پاس موجود تھے۔ تاجر کے 2 بیٹے تھے، قضاء الہی سے تاجر کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد دونوں بیٹوں نے وہ مال آپس میں آدھا آدھا برابر برابر تقسیم کر لیا۔ اب پرابلم یہ ہوا کہ موئے مبارک ہیں، یہ 3 ہیں، 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک ہیں، ایک ایک دونوں نے رکھ لیا۔ اب جو بڑا بیٹا جو تھا، جو دنیاوی مال کا لالچی تھا، اس نے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تیسرا موئے مبارک ہے، اس کو جو ہے وہ کاٹ کے جو ہے اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے تاکہ یہ بھی برابر برابر تقسیم ہو جائے۔ اللہ کی پناہ ہے۔ تو جو دوسرا بیٹا تھا، چھوٹا بیٹا تھا، وہ عاشق رسول تھا، وہ تڑپ کر بولا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں، موئے مبارک کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں، یہ میں ہرگز گوارا نہیں کر سکتا۔ تو بڑے لڑکے نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ایسا کرو کہ اگر تمہیں موئے مبارک سے ایسی محبت ہے تو اپنے حصے کی ساری دولت مجھے دے دو اور یہ 3 موئے مبارک تم رکھ لو۔ اس عاشق رسول کو اور کیا چاہیے تھا؟ تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ چنانچہ چھوٹے بیٹے نے فوراً پیشکش قبول کی، اپنا سارا مال دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک اپنے پاس رکھ لیے۔ وقت گزرتا گیا، اس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک تھے، اور یہ روزانہ ان کی زیارت کرتا تھا اور کثرت سے درود پاک پڑھتا تھا، اور ساتھ میں ہی اس نے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی شروع کر لیا۔ موئے مبارک کی پہلی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ اس کا مال دن بدن بڑھنے لگا۔ دوسری طرف بڑا لڑکا جس نے مال کو قبول کیا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک دے دیے تھے، اس کا مال گھٹنا شروع ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، آخر کار ایک وقت آیا کہ وہ عظیم عاشق رسول جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کی خاطر دنیا کی دولت کو لات ماری تھی، یعنی تاجر کا چھوٹا بیٹا جو دنیا سے چل بسا، تو اس کے انتقال کے بعد اس زمانے کے ایک نیک بزرگ کو خواب میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ سرکار ذی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سے کہہ دو کہ جس کو کوئی حاجت ہو وہ اس تاجر کے چھوٹے بیٹے کی قبر پر جائے اور حاجت کے لیے دعا کرے، اس کی حاجت پوری کر دی جائے گی۔ میں قربان جاؤں۔ اب کیا تھا کہ اس عظیم عاشق رسول کے مزار کی بڑی عظمت ہو گئی، لوگ جوک در جوک وہاں جانے لگے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ان کی دعائیں قبول فرماتا تھا۔ اور اس عظیم عاشق رسول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک کے ادب کا یہ صلہ ملا کہ بڑے بڑے لوگ بھی اس کے مزار کے قریب سے گزرتے تو سواری سے اتر جاتے تھے اور ادب کے پیش نظر مزار پاک کے قریب سے پیدل گزرا کرتے تھے۔ میں قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک سے محبت، ان کا ادب، ان کا احترام، اور اس کی برکت پھر آپ دیکھیے یہ ظاہر ہوئی۔ اللہ تعالی
ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ادب بھی نصیب فرمائے۔ اور آج ہم نے پروگرام کا عنوان رکھا ہے زلف مصطفیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک۔ اس پر آج ہم انشاءاللہ پورا پروگرام کریں گے۔ آئیے ابھی حسان بھائی سے کلام سنتے ہیں، پھر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گے سو، چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گے سو، چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گے سو، حور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گے سو، حور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گے سو، کی جو بالوں سے تیرے روز کی جاروب کشی کشی کی جو بالوں سے تیرے روز کی جاروب کشی، شب کو شبنم نے تبرک کوہ دھارے گے سو، شب کو شبنم نے تبرک کوہ دھارے گے سو، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش رحمت میں، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں، سایہ افگن گو تیرے پیارے کے پیارے گے سو، سایہ افگن ہو تیرے پیارے کے پیارے گے سو، سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گھٹا بڑھ کے تمہارے گے سو، چھائے رحمت کی گھٹا بڑھ کے تمہارے گے سو، اور کعبہ جاں کو پہنایا ہے غلاف مشکی، کعبہ جاں کو پہنایا ہے غلاف مشکی، اڑ کر آئے ہیں جو ابرو پہ تمہارے
कैसे फूलों में बसाए है तुम्हारे गैसो। और तेल की बूंद बूंद टपकती नहीं बालों से रज़ा। तेल की बूंद टपकती नहीं बालों से रज़ा। तेल की बूंद टपकती नहीं बालों से रज़ा। सुबह आरिज़ पे लौटाते हैं सितारे गैसो। सुबह आरिज़ पे लौटाते हैं सितारे गैसो। चमने तैबा में सुंबुल जो सवारे गैसो। हूर बढ़ कर शिकने नाज़ पे वारे गैसो। या मरहबा, सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक जुल्फ़ मुस्तफ़ा, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक बालों के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी अज़मतें रखी हैं। जी हाँ, ज़ाते वाला सिफात की क्या ही बात है। सर से पा तक हर अदा है लाजवाब, खूब रोइयों में नहीं तेरा जवाब। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या अज़मत है। कुरान करीम को अगर देखें अदनान भाई तो क्या फरमाएंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर बात की जाए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के मुबारक बालों की, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जुल्फ़ अंबरी की, तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत मुक़द्दसा की तफसीर में इस बात को बयान किया गया है। जैसे मशहूर आयत करीमा है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। ये जो वल्लैल है, इससे कसीर जो मुफस्सिरीन इज़ाम हैं उन्होंने इस बात को ज़िक्र किया कि यहाँ वल्लैल से मुराद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुल्फ़ मुबारक का, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गेसूए अक़दस का जिक्र है। नबी पाक अलैहिस्सलाम, मैं एक ख़ास पैराए में बात कहना चाह रहा हूँ। आपने दुरुस्त फरमाया है जी, और बिल्कुल सही फरमाया है। इसको अगर थोड़ा बलागत की जो है वो हवा लगवा करके जुमले को जो है वो कहा जाए तो फिर ये बनेगा कि वल्लैल, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़े अंबरीन से किनाया है। ये जिसको जो है ना वो हकीकत मजाज सरी किनाया और इसके जो है वो मानी और मजमून जो है वो याद है, उसको फिर इसका एक अपना ही ज़ौक़ भी महसूस होगा ना। जी इरशाद, बात आसान बात वही है जो दनान भाई ने कही है, सबको समझ में आ रही है। जो मैंने अर्ज़ की है वो तबका है उसको भी समझ में आई होगी इंशाअल्लाह। जी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक जुल्फ़ का, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर अक़दस के बालों का अल्लाह करीम ने इस आयत करीमा में जिक्र फरमाया वल्लैलि इज़ा सजा। और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गेसूए अक़दस जुल्फ़ अंबरी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, उनकी इज़्ज़त और रिफ़त की क्या बात है। चूँकि वो अज़मत और रिफ़त वाले इसलिए हैं कि ये जिस सर पर है वो सर बड़ी अज़मत और रिफ़त वाला है। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद अक़दस बड़ी अज़मत और रिफ़त वाला है। ये नज़रिया भी, ये सोच, ये फ़िक्र भी हमें कुरान मजीद से मिलती है। हज़रत सय्यदना यूसुफ़ अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म अक़दस से जो कमीज़ मस हुई थी, अल्लाह करीम उसके बारे में फरमाता है, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने भाइयों से फरमाया था इज़हबू बि क़मीसी हाज़ा, मेरी ये कमीज़ ले जाओ, इज़हबू बि क़मीसी हाज़ा, ये वाली कमीज़ ये ले जाएं। और इरशाद फरमाया जो वालिद साहब की आंखों की बिनाई कम हो गई है, वो जो फर्क आ गया है, वो यअती बसीरा, उसको डालें आंखों पर कमीज को, तो अल्लाह तबारक व तआला
اس کے اندر جو ہے وہ جو کمی ہو گئی ہے اس کو پورا فرما دے گا، آنکھوں کو نور کو مزید جو ہے روشن و منور فرما دے گا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس سے جس چیز نے کچھ عرصہ مس پایا، کچھ عرصہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے، آدمی کپڑے ایک دن پہنتا ہے، 2 دن پہنتا ہے، 3 دن پہنتا ہے، اتنا ہی یعنی عام طور پر یہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ قمیص مبارک جو آپ کے جسم اطہر سے کچھ عرصہ مس رہی، آپ کے استعمال میں رہی، اللہ کریم نے اس میں ایسی برکت عطا فرما دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی کی آنکھوں پر جب اسے لگایا گیا تو آپ کی جو بینائی تھی وہ مزید تیز ہو گئی، بڑھ گئی۔ میں یہاں ایک اور بات بھی اس میں ایڈ کروں حافظ صاحب جی آپ دیکھیں کمال حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کا کمال آپ دیکھیں، ہاں ہاں قمیص وہاں سے جو ہے وہ چل رہی ہے ہاں جی، اور یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و رفعت بھی ہے، بات صرف توجہ کی ہے۔ جی خوشبو پہلے بھی تھی لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ فرمائی، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے، اب بھی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توجہ اللہ کریم کی بارگاہ کی جانب ہوتی ہے۔ اور اسی طرح دیگر جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وہ بھی جب دنیا میں ہوتے تھے تو ان کی توجہ کا مرکز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہی ہوا کرتی تھی، تو توجہ اس جانب تھی۔ جب ادھر سے آپ نے اس طرف توجہ کی ہے تو آپ نے اس وقت فرمایا وہ جو وہاں سے لے کر چلے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو بات صرف ان کے توجہ فرمانے کی ہوا کرتی ہے، یہ غافل نہیں ہوا کرتے، بلکہ ان کی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و رفعت یہ ہے۔ سونگنے کی حس دیکھیے اللہ کے محبوب حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ آپ نے وہ جو مہینوں کا سفر ہے، میلوں دور، آپ نے اس خوشبو کو محسوس فرمایا اور بتا دیا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام قمیص کی بھی شان دیکھیں، ہاں جی، قمیص کی بھی شان ہے، عظمت ہے، دونوں طرف عظمتوں کا بیان ہے۔ دونوں اللہ کے یہ انبیاء ساری کرام روایات بیان کرنے کا مقصد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارا کنسپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے، ایک آپ کا اور میرا بھی۔ آپ نے بھی جو ہے وہ ڈریس پہنا ہوا ہے، میں نے بھی قمیص جو ہے پہنی ہوئی ہے، اور ہمارے جو ہے وہ اگر کپڑے ہم اتار دیتے ہیں جیسے مثال کے طور پر، تو اس کو دوبارہ پہننے کا تو وہ بغیر دھلے ہوئے وہ ہے ہی نہیں، یوں بولیں کہ کیسے پہنیں گے؟ ٹھیک ہے، اللہ محفوظ فرمائے، رحمت فرمائے۔ اپنے لباس کا حساب لگائیں، یہ ہمارا لباس ہے نا اصل میں، اس لیے اس کا یہ حال ہے۔ تو وہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کے جو مبارک لباس ہیں ان کی شان بھی کیا ہے، ان کی اپنی عرفہ و اعلیٰ شان ہے۔ اور شرف المکان بالمکین، کہ جگہ کی جو عزت ہوتی ہے نا وہ اس میں جو رہنے والا وہاں پر ہوتا ہے نا اس وجہ سے ہوتی ہے۔ قبر تو جو ہے وہ فاسق فاجر کی بھی قبر ہے، اور جو ہے وہ کوئی نیک پرہیزگار متقی ہے اس کی بھی قبر ہے، لیکن دونوں قبروں اور دونوں جگہوں میں کیا ہے، فرق ہے۔ ایک پر عذاب اتر رہا ہے، ایک پر اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے۔ تو نسبت کے تبدیل ہونے سے بہت ساری جو بولیں گے باتیں اور جہتیں کیا ہو جاتی ہیں، تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ اپنا کنسپٹ جو ہے وہ کلیئر رکھنا چاہیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے جو چیزیں منسوب ہوتی ہیں، جو ان کے استعمال میں ہوتی ہیں، ان کے اندر بھی جو ہے وہ الگ برکات ہوتی ہیں۔ اور پھر آج جو ہم بات کر رہے ہیں موئے مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جزو بدن ہے۔ ایک وہ ہے جو ٹچ ہے ساتھ میں، ایک وہ ہے جس کو نسبت ہے، جو استعمال میں ہے، خارجی چیز، اور خارجی چیز ہے، ایکسٹرنل چیز ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بدن کا کیا ہے، حصہ ہے۔ تو اس کی برکتوں کا تو پھر جو ہے وہ کیا ہی کہنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ اور صحابہ کرام علیہ مردوان، چونکہ یہ قرآن مجید فرقان حمید نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے سیکھا، پڑھا، تعلیم حاصل کی، تو وہ قرآن مجید میں یہ چیزیں پڑھ چکے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے جو چیز لگے وہ ایسی عظمت و رفعت والی بن جاتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لباس مبارک ہو یا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہو، بال مبارک ہوں، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان
ان کی تعظیم بھی کرتے ہیں، ان کی عزت اور احترام بھی کرتے ہیں، اور پھر خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک عمل ہے وہ بھی بتاتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سر مبارک کے بال ترشوا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حجام کو بلایا، حجامت بنوانے کا جو ہے اس سے اجازت فرمائی کہ بھائی بال کاٹو، اور اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بال مبارک تقسیم کروائے۔ یہ خود بالوں کا تقسیم کروانا بتا رہا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی جانتے ہیں اللہ کریم نے میرے بالوں میں وہ عظمت و رفعت رکھی ہے، یہ میرے امت کے بیماروں کو شفا یابی کا ذریعہ اور سبب بنیں گے۔ اور پھر صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس بات کو لیا اور وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کو، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں بھی ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک، بلکہ پھر آگے تک اگر دیکھا جائے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی، دیگر اور جو محدثین ہیں، بڑے اکابرین ہیں، جو وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں کا ادب احترام کرتے آئے ہیں، اور ان کے نزدیک حضور کے بال مبارک کی عظمت و رفعت کیسی تھی۔ سلمان بھی ہم لوگ سونا یا چاندی خریدتے ہیں نا، تو بڑی خوبصورت سی ڈبیا مخمل کی ہوتی ہے اور وہ قیمتی، اس کے اندر جو ہے نا وہ سونے اور چاندی کو رکھتے ہیں، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے نزدیک سونے اور چاندی سے بڑھ کر کیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کو رکھنے کے لیے چاندی کی ڈبیا کا انتخاب کیا گیا، اس کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کو رکھا گیا۔ یہ اور کیوں نہ ہو، یہی وجہ ہے کہ حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، غالباً کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بال، انہیں پتہ چلا کہ فلاں کے پاس دو ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا میرے پاس اگر ایک بال ہو تو میرے نزدیک دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سب سے زیادہ عظمت و رفعت والا قیمتی میرے نزدیک حضور کا ایک بال مبارک ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں جو ہیں وہ کیسی تھیں، اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں کہ آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا بیان فرمایا کہ آپ غسل کس طرح کیا کرتے تھے، اور اسی کے ضمن میں ارشاد فرمایا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو زلفیں تھیں، بال مبارک تھے، وہ کانوں کی لو سے نیچے تھے، یہاں تک کہ شانوں کو چھو لیتے تھے۔ تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک رکھنے کا ایک انداز بیان ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے، منہ مبارک تھے، زلفیں تھیں، وہ بعض دفعہ شانوں تک پہنچ جاتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک مسئلہ بھی بیان کیا کہ شانوں تک تو مرد زلفیں رکھ سکتا ہے، کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، لیکن شانوں سے نیچے رکھنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی یہ آخری حد ہے مرد کے بالوں کی۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی زلفیں رکھی جاتی ہیں، اور ایک خاص تاکید بھی کی جاتی ہے کہ جب آپ غسل کرتے ہیں اور غسل کرنے کے بعد کنگا کرتے ہیں، بال جو ہے وہ گیلے ہوتے ہیں، تو اب جو ہے وہ بالوں کی جو اصل جو آپ کہیں لمبائی کہیں وہ معلوم ہو جاتی ہے، تو اس لیے چیک کر لیں کہ ایسا تو نہیں کہ وہ شانوں سے نیچے چلے گئے، تاکہ جو ہے اس کو کاٹنے کا سلسلہ کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں، جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے وہ آدھے کان تک تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کان کی لو تک تھے۔ تو یوں جو ہے وہ تین طریقے بیان کیے گئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک رکھنے کے، کہ آپ جو ہے ہم بال رکھنا چاہتے ہیں تو پورے سر کے رکھیں، یا پھر جو ہے حلق کروا دیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حج فرمایا اس کے بعد حلق فرمایا، اور یوں ہے حلق کرنے کا حکم بھی ہے۔ اور پھر ایک روایت تو بڑی ہی پیاری ہے کہ جو ہے وہ جب آپ نے حج فرمایا اور جمرۃ العقبہ پر تشریف لائے، اور وہاں پر جو ہے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہی روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا، اور انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کے دائیں جانب کے جو ہے وہ بال جو ہے وہ جدا فرمائے، تو پھر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور وہ بال جو ہے وہ ان کو عطا فرما دیے۔
پھر جو ہے وہ بائیں جانب کے جو ہے وہ بال اتارے گئے اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو دوبارہ بلایا، یا قریبی بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو پھر وہ بھی بال ان کو عطا فرما دیے اور پھر فرمایا کہ ان کو تقسیم کر دیں۔ اللہ، اب صحابہ اکرام کا جمع غفیر ہے، اور صحابہ اکرام حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ بھی کیسے خوش نصیب ہے کہ جو بال مبارک جو ہے وہ تقسیم کرنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ اب جو ہے وہ صحابہ اکرام جو ہے وہ دیوانہ وار جو ہے وہ بال لے رہے ہیں۔ تو یہ ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ایک انداز کہ آپ کے جسم کا کوئی جز ہمیں بھی نصیب ہو جائے، ہمیں بھی حاصل ہو جائے، تاکہ جو ہے وہ ہمارے لیے بھی برکت کا باعث ہو۔ علماء نے اس پر بہت گفتگو کی ہے کہ یہ بال تقسیم کرنا، جیسے جو ہے مبلغ دعوت اسلامی عدنان چشتی صاحب فرما رہے تھے کہ جو یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے بھی یہ ثابت ہے کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ جو ہے وہ میرے بال جو ہے میری امت تک پہنچے اور اس کے ذریعے ان کو برکات حاصل ہوں، کیونکہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت ہی محبت فرماتے ہیں، اور آپ کی محبت کے انداز مختلف جو ہے وہ رہے۔ یہ بھی آپ کی امت سے محبت کا ایک انداز ہے کہ میرا بال لے لیں اور اس سے جو ہے وہ اپنے جو ہے برکتیں پائیں، فضل و برکات حاصل کریں۔ تو اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات نصیب فرمائے، آپ کی محبت نصیب فرمائے، اور آپ سے نسبت رکھنے والی ساری چیزوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، اس کا نام ہے نسبت باعث جنت۔ واہ واہ، کہ یہ جو نسبت ہوتی ہے نا، یہ تو اسی نسبت کی وجہ سے تو بندہ جنت میں جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کئی جانور، حالانکہ جانور کو جنت سے کیا، کہ جنت تو انسانوں کے لیے بنائی گئی، مسلمانوں کے لیے بنائی گئی، ایمان والوں کے لیے، مومنین کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن وہ جانور ان کی نسبت جب نبیوں سے ہو گئی تو اللہ پاک ان کو بھی جو ہے وہ جنت میں داخل کر دے گا۔ ہاں، جنت میں کس طرح جائیں گے اس کی صورت اور جو ہے مختلف ہو سکتی ہے۔ کیا بات ہے جی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک صحابہ کرام علیہ مردوان کے پاس رہے، اور یہ فیضان جو ہے یہ تقسیم ہوتا رہتا ہے۔ اور آپ دیکھیے عدنان بھائی، جن کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں تو وہ بال مبارک کیا ہیں، بڑھتے رہتے ہیں۔ یعنی یہ مشاہدے والی بات ہے، یعنی جسے یوں بولے کہ دیکھی بھالی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک جو ہے یہ بڑھتے رہتے ہیں۔ اور میں نے ایک عاشق رسول سے پوچھا، بلکہ انہوں نے مجھے خود بتایا، انہوں نے کہا کہ جب ہمارا مطلب ارادہ بنتا ہے کہ ہم جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال ہیں یہ جو ہے وہ کسی کو تحفے میں جو ہے وہ پیش کرے، تو وہ خود ہی بال مبارک کیا ہو جاتے ہیں، ایک شاخ جو ہے وہ جدا ہو جاتی ہے۔ میں قربان جاؤں، نبی کریم علیہ السلام کا یہ فیضان ہے۔ اور آپ سب آپ دیکھیں کہ یہ حضور کے مبارک بالوں کا بڑھتے رہنا، یہ ایک حیات مصطفیٰ پہ بھی تو جو ہے وہ دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں جو ہے وہ جلوہ فرما ہے اور اپنی جو ہے وہ حیات کے ساتھ ہیں۔ بالکل، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو حضور علیہ السلام سے ان مبارک بالوں کو جو نسبت حاصل ہے، یہ اسی کا فیضان ہے کہ بعض اوقات اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ظاہر ہو جاتی ہیں، اور ایسے کئی عاشقان رسول ہیں کہ جن کے پاس نبی پاک علیہ السلام کے منہ مبارک بال مبارک موجود ہیں اور وہ بڑھتے ہیں، اور دنیا بہت سارے لوگ، کثیر لوگ مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے اس چیز کا مشاہدہ بھی کیا ہے کہ وہ بال مبارک بڑھ رہے ہوتے ہیں، جو کہ ان بالوں میں حیات ہونے کی دلیل ہے۔ اور اس پر بہت کچھ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ یہ تو حضور علیہ السلام کے جسم اطہر کا جز ہے، حصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے تو بے جان چیز جو تھوڑے عرصے کے لیے وابستہ ہوئی، جسے نسبت حاصل ہوئی، وہ استن ہنانا، وہ سوکھا ہوا کھجور کا تنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم، حضور صرف اسے ٹیک لگایا کرتے تھے نبی پاک علیہ السلام۔ وہ جو حیات کے جو تقاضے ہیں نا، رونا اور کسی چیز کو محسوس کرنا، پھر چپ ہو جانا، اور پھر جو ہے سرکار کا ہاتھ رکھنا، یہ حیات کے تقاضے ہیں، یہ زندگی کے تقاضے ہیں، اور بے جان چیزوں میں جان نہیں ہوتی اس کے اندر، اور اس طرح کی کہ وہ محسوس کرے کسی چیز کو اور پھر اس کا اظہار بھی کرے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے جسم اثر سے جب وہ کھجور کا سوکھا ہوا تنا لگ گیا تو وہ چیزیں جو زندگی اور حیات کا تقاضا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر وہ پیدا فرما دی۔ روتے درخت نہیں ہے
لیکن وہ درخت کا تنا جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگایا کرتے تھے حضور سے دوری کی بنا پر، وہ رویا بھی ہے، صحابہ نے سنا بھی ہے، حضور نے اسے چپ بھی کرایا ہے اور اپنے قدموں میں اسے جگہ بھی عطا فرمائی، دفنایا بھی ہے۔ تو یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ بعض اوقات وہ چیزیں جنہیں ہم ظاہر میں دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر حیات نہیں ہے، اس کے اندر زندگی نہیں ہے، لیکن جب وہ چیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے مس ہو جائے، اسے تعلق ہو جائے، وہ تو کھجور کا تنا تھا جس کے اندر حیات کے تقاضے، حیات کی جو چیزیں ہیں وہ پیدا ہو گئی۔ یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم منور ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر کا حصہ ہے جو آپ کے جسم منور کے ساتھ لگا رہا، بڑھا بھی کرتا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے تراشا بھی کرتے تھے، ترشوایا کرتے تھے۔ تو اگر بالوں کے اندر یہ چیز جو حیات کا تقاضا ہے وہ پایا جائے تو یہ عقل سے بعید نہیں ہے۔ یا مرحبا، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کا صحابہ کرام علیہ رضوان کے جو ہے وہ معاملات میں اگر دیکھا جائے تو ادب کیسے ہوا کرتا تھا، حضور کی مبارک جو ہے وہ منہ مبارک ادب کیسے کرتے تھے صحابہ کرام، اس پر جو ہے میں ایک روایت جو ہے پیش کرتا ہوں۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے مبارک عمل کو بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صفا و مروہ کی سعی فرما رہے تھے، میں قربان جاؤں، کہ داڑھی مبارک سے ایک بال جدا ہو کر نیچے تشریف لے آیا، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تیزی سے آگے بڑھے اور زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی بال مبارک کو اپنے ہاتھوں پہ جو ہے وہ لے لیا، میں قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بالوں کا کیا کیا، ادب کیا۔ یہ حضور کے منہ مبارک کا ادب، یہ اصل میں یہ بارگاہ رسالت کا ادب ہے، اور ان کی تعظیم یہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ جب سعادت مندی والا انداز جناب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنایا اور محبوب خدا اس کو دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا دیتے ہوئے فرمایا اللہ پاک تم سے ہر ناپسندیدہ بات کو دور کر دے، میں قربان جاؤں۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا جو یہ محبت کا جو انداز ہے اور جو ادب کا انداز ہے، یہی ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے، فالو کرنا چاہیے۔ اور سر ہم اگر دیکھیں تو قرآن مجید فرقان حمید ہماری یہی رہنمائی فرما رہا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے ایمان کو گویا کہ ہمارے لیے ایمان کی کسوٹی جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے، اور ان کی طرح ایمان لانے کا اور ان کی طرح جو ہے وہ کام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ کیا فرمائیں گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا جو انداز تھا یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر فرمایا، یعنی ایمان لاؤ اس طرح جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے، اور اس طرح ادب کا بھی یہی ہے کہ جس طرح ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ صحابہ ادب کیا کرتے تھے، تو ان کے انداز سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں ہمارا تعلق اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسا ہونا چاہیے۔ تو صحابہ اکرام نے یہ ثابت کر دیا، اور یہ محبت ہی تو ہے جس کی وجہ سے ان کا ایمان پختہ ہوتا چلا گیا۔ صحابہ اکرام کا جو ایمان ہے اس کی مثال جو ہے وہ کئی مثالیں دی گئی ہیں، یعنی پہاڑوں کی مثل ان کا ایمان ہوا کرتا تھا۔ اس کی وجہ کہ یہ اپنی جان سے زیادہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیا کرتے تھے، اور یہی محبت ہے جو ایمان کو جو ہے وہ تقویت دیتی ہے، قوت دیتی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمان بھی مضبوط ہوں، اور ہمارا یہ ایمان جو ہے اس کے اندر مضبوطی آتی چلی جائے، تو ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنی چاہیے، اور آپ سے نسبت رکھنے والی ساری چیزوں سے محبت کرنی چاہیے۔ یہی محبت دنیا میں اور آخرت میں ہماری کامیابی کا سبب ہوگی انشاءاللہ۔ یا مرحبا، سبحان اللہ۔ حافظ صاحب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک کی برکات کو اگر جو ہے وہ دیکھا جائے تو جس طرح آپ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ یہ رکھے ہوئے تھے، صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس تھے، صحابیات کے پاس تھے، اور پھر ان کی کس طرح سے وہ برکات حاصل کرتے تھے، اس پر بھی ارشاد فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند بال مبارک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے لیے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کا کیا کرو گے؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتبرکو،
میں اس سے برکت حاصل کروں گا، اور میں اس سے استعانت طلب کروں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کفار کے خلاف قتال میں آپ کے بالوں سے مدد حاصل کروں گا۔ یہ پاک آپ دیکھیں، کفار کے خلاف اسلام کی سربلندی کے لیے بالوں سے مدد حاصل کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ تمہارے پاس رہیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا مہر تصدیق سب فرما دی، اور اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، وہ جو بال مبارک تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ اپنی ٹوپی کے اندر آپ نے سلوا لیے، اور وہ بھی اس قدر احترام کرتے تھے کہ جان جاتی ہے جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کی ذرا برابر کوئی بے ادبی کا کوئی معاملہ وہ مجھ سے سرزد نہ ہو، اس طرح کا۔ تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، کرم سے، وہ منہ مبارک والی ٹوپی پہن کے رکھا کرتے تھے، اور اللہ کریم آپ کو اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی فتوحات کو بچہ بچہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیسے فتح، نصرت اور کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرماتا تھا، اور وہ وجہ کیا تھی وہ خود فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے یہ حضور علیہ السلام کے جو بال مبارک ہے نا، یہ اسی کی برکت ہے۔ فقط اس واسطے خالد نے گھر کے مار کا جیتا، فقط اس واسطے خالد نے گھر کے مار کا جیتا، انہوں نے ٹوپی میں رکھے میرے سرکار کے گیسوں، انہوں نے ٹوپی میں رکھے میرے سرکار کے گیسوں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا، عرفتوں کا بیان ہو رہا ہے۔ آئیے ہم آپ کو بھی بہت پیارا ویڈیو پیکیج ہے مولانا احمد رضا اتاری مدنی بھائی کا، شفقت مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، یہ بھی دکھاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقتیں، سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام انسانوں پر، جمادات پر، جانوروں پر جس طرح شفقت فرماتے تھے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پرندوں پر بھی نہایت شفیق تھے۔ پرندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے اور اپنی شکایتیں حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔ پرندے تو جانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان، یہ علم اور یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے، پرندوں کا چہچہانا بھی جانتے تھے، اور جانور جو آ کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرضیاں پیش کرتے تھے، اپنے مالکوں کی شکایتیں لگاتے تھے، یا جو بھی اپنی دلی مراد یا جو اپنی بات کہنا چاہتے تھے، جب وہ کہتے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سنتے بھی تھے، اور ان جانوروں، ان پرندوں، ان جمادات، ان نباتات کی مدد بھی فرماتے تھے اور ان کی حاجت روائی بھی فرماتے تھے۔ ایک واقعہ جو ایک پرندے پر شفقت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس کے حوالے سے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام حاکم اور امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں عن عبد اللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی سفر ومررنا بشجرات فیہا فرخا حمرہ۔ کہتے ہیں کہ ہم سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، کوئی ٹریول کر رہے تھے، تو ہم چند اصحاب بھی تھے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے رہبر و رہنما اور ہمارے قائد بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ومررنا بشجرۃ، ہم ایک ایسے درخت کے قریب سے گزرے، فیہا فرخا حمرہ، جس میں ایک چڑیا ہوتی ہے، چنڈول جسے اردو میں کہا جاتا ہے، کہ چڑیا سے کچھ بڑے سائز کی ہوتی ہے، اور اس کے سر پہ اس کے جو پنکھ ہوتے ہیں، جس کے بال ہوتے ہیں، ان سے ایک تاج سا بنا ہوتا ہے۔ آپ اگر گوگل پر اس کو سرچ کریں گے تو آپ کو اس کی تصویر مل جائے گی، جس کو عربی کے اندر حمرہ کہتے ہیں اور اردو کے اندر چنڈول بولا جاتا ہے۔ تو یہ ایک چڑیا تھی۔ جب یہ قافلہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے گزر رہا تھا، تو راوی کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسے درخت کے پاس سے گزرے کہ جس درخت میں ایک خوش آواز چڑیا، جس کا نام میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اس کے 2 بچے تھے۔ راوی بتا رہے ہیں جب ہم نے وہ بچے دیکھے فَأَخَذْنَاهُمَا، تو ہم نے اس چڑیا کے دونوں بچوں کو اٹھا لیا۔ جب اٹھایا
قالا تو راوی بتا رہے ہیں فجاءت الحمرا الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم تھوڑا سا آگے چل پڑے تو وہ جو چڑیا تھی وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. جب اس کے بچوں کو ہم نے اٹھا لیا تو وہ چڑیا جو درخت پہ اپنے گھونسلے وغیرہ میں بیٹھی ہوگی تو وہ وہاں سے اڑی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہو گئی. وَهِيَ تَصِيحُ. پر راوی بتاتے ہیں کہ وہ چڑیا آئی اور وہ آئی ایسے کہ وہ چیخ رہی تھی, وہ رو رہی تھی, وہ اپنی ایک گویا فریاد لے کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی. تصیحو کا معنی ہوتا ہے چیخنا. وہ چڑیا جو تھی وہ گویا چیخ رہی تھی اور چیختے ہوئے شکایت کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. فقالا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فوراً فرمایا من فجع هذه بفرخیھا. فرمایا کہ اس چڑیا کے جو دو بچے تھے ان کو کس نے لیے, کس نے اٹھایا ہے؟ تو جو وہاں لوگ موجود تھے کہا فقلنا, تو ہم نے عرض کی, صحابہ کرام بتاتے ہیں نحن, ہم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہم نے اٹھایا ہے. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفقت دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے فوراً فرمایا ردوہما, فوراً اس چڑیا کے بچوں کو اس کے گھونسلے میں واپس کر دو. وہ چڑیا حضور کی بارگاہ میں آئی, آ کر عرض کی, میرے آقا نے اس کی عرض کو سنا اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی فوراً تربیت فرمائی. فرمایا اس چڑیا کے دونوں بچوں کو واپس اس کے گھونسلے میں رکھو. اور اس چڑیا کی جو ایک پریشانی تھی اس پریشانی کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا رؤوف و رحیم قلب سلیم عطا فرمایا تھا کہ جو انسانوں کی طرح جانوروں اور پرندوں پر بھی بڑا شفیق تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتوں سے وافر حصہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین. میں قربان جاؤں, کیا شان ہے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی. شان رحمت ہے, شان شفقت ہے, شان کرم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا ذکر ہو رہا ہے, حضور کی زلف مبارک کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے. میں چاہوں گا خالد بھائی آپ جو ہے وہ کچھ اس حوالے سے اور ارشاد فرمائیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا, اسلاف کا منہ مبارک کی زیارت کرنے کے حوالے سے اور برکت لینے کے حوالے سے کیا جو ہے وہ انداز رہا ہے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام علیہ رضوان کے وارفتگی اور محبت کا ایک انداز تھا جس کی وجہ سے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ کیا ہم ایمان ایسے لائیں انؤمن کما آمن السفہاء الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ تو واری واری جاتے تھے نبی پاک علیہ السلام پر, لیکن کچھ لوگوں کو یہ باتیں ہضم نہیں ہوتی تھیں اور سمجھ نہیں آتی تھیں. تو انہوں نے کہا جیسے یہ ان کے لیے مرے مٹے جاتے ہیں کیا ہم بھی ایسے اپنی جان لٹانے کے لیے تیار رہیں جیسے یہ, نعوذ باللہ انہوں نے جو لفظ بیان کیا کہ جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے کیا ویسے ہم بھی ایمان لے آئے. تو فرمایا گیا الا انہم هم السفہاء. صحابہ کرام علیہ رضوان کے محبت اور وارفتگی کے انداز کو جو بے وقوفی کہنے والا ہے, ارشاد فرمایا وہ خود ہی بے وقوف ہے. ولیکن لا یعلمون, اور وہ ایسا پرلے درجے کا بے وقوف ہے کہ اسے اپنی ان حماقتوں کا علم بھی نہیں ہے کہ یہ حماقتیں ہیں, یہ عقل مندیاں نہیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب محبت کی جاتی ہے تو اس کا انداز جدا گانا ہوتا ہے. وہ پلڑے اور ترازو میں تول تول کر نہیں کی جاتی, بلکہ بتایا گیا کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اسرار شہنشاہی کھلا تھا جو نبی پاک علیہ السلام کا منہ مبارکہ آپ نے اپنے سر پر اس طرح سے اپنی ٹوپی میں سجایا کہ اسے تاج عزت قرار دیا گیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ انداز وارفتگی ہی تو ہے کہ لوگ دیکھ کر کچھ بھی کہیں لیکن عاشق جو ہے وہ اپنے محبوب پر مرا مٹا جا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر جب منہ مبارکہ اپنے ترشوائے اور پھر انہیں ایک درخت کے پاس ڈال دیا. میں یہاں ایک بات آپ کو روک, معذرت میں آپ کو روک رہا ہوں, ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں دو باتیں ہیں, ایک ہے حضور خود عطا فرما رہے ہیں اور تقسیم کرنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں. یہ تو آپ نے سن لیا, حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ رکن شورا نے جو ہے وہ ہمیں بتائی ہے, سنائی ہے. یہ وارفتگی کا ایک اور عالم ہے اور اس میں بھی محبت مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ ہی ہے. سبحان اللہ.
اب جو روایت خالد بھائی بیان کرنے جا رہے ہیں، اب صحابہ کرام کے عمل کا، ان کا انداز کیا تھا حضور کی تعظیم کا، منہ مبارک کی تعظیم کا، یہ سماعت فرمائے ذرا. جی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منہ مبارکہ ترشوائے اور ان کو ایک درخت کے پاس ڈال دیا. جی. صحابہ کرام علیہ رضوان کا وہاں جب میں غفیر لگ گیا. سارے کام کاج چھوڑ کر نبی پاک علیہ السلام کے مبارک بالوں پر صحابہ کرام علیہ رضوان جمع ہو گئے اور ان کو ایسے حاصل کرنے لگے کہ وہاں پر ایک ہجوم کی کیفیت ہو گئی. اور صحابہ کرام علیہ رضوان وہ ایک دوسرے سے لیا کرتے تھے. جس کے ہاتھ میں زیادہ بال آ گئے وہ آگے بڑھا رہا ہے کہ یہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تقسیم آ رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو حضرت گویا کے زبان حال سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں مرحبا صد مرحبا منہ مبارک آ گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ انداز تھا نا صحابہ کرام علیہ رضوان کا کہ نبی پاک علیہ السلام کے منہ مبارکہ لے رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، فرماتی ہیں اس وقت چند منہ مبارکہ میرے ہاتھوں میں بھی آ گئے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بال میں نے بھی حاصل کر لیے. کہتی ہیں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد جب کوئی بیمار ہوتا تو میں ان منہ مبارکہ کو، ان مبارک بالوں کو پانی میں ڈبو کر وہ پانی مریض کو پلا دیتی. الحمدللہ منہ مبارکہ کے دھون کی برکت سے مریض شفا پا جاتے. اللہ رب العالمین جل وعلا بیماروں کو صحت عطا فرماتا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ معاملہ منقول ہے کہ آپ نے چاندی کی ڈبیا میں رکھے ہوئے تھے منہ مبارکہ، اور ان کے پاس کوئی بیمار آتا تو اسے بالخصوص اہتمام کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے منہ مبارکہ کا غسالہ، وہ مبارک پانی جو منہ مبارکہ کی برکت لے چکا، وہ پلایا کرتی اور مزید شفا پاتے. حضرت مفتی نظر بد کا شکار کوئی آ رہا ہے، اللہ اکبر، نظر بد لگی ہوئی ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پانی میں ان کو جو ہے وہ ڈپ کر کے ہلا کے اس کا دھومن جو ہے وہ پلا رہی ہیں اور مریض شفا یاب ہو کے جا رہا ہے. سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارکہ سے یہ انداز جو صحابہ کرام علیہ رضوان نے اختیار کیے کہ اپنے پاس اہتمام سے رکھا، اپنے پاس اس لیے رکھا کہ اس سے مریض شفا پائیں گے. کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بال شریف برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں میں رکھنا یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا معمول تھا. آج بھی الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ عاشقان رسول صحابہ کرام علیہ رضوان کی اس کیفیت کو، اس انداز کو اپناتے ہیں اور اپنے گھروں میں ایک اچھے سے شوکیس کے ساتھ، اچھے سے شیشے کے اندر منہ مبارکہ کو اس طرح سے اہتمام سے رکھتے ہیں اور پھر اس کی برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اس بات کو سمجھا کرتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک بال جو ہیں یہ مریضوں کو شفا دینے والے ہیں. صرف اس کو سمجھتے نہیں تھے بلکہ گویا اس کا ایک عقیدہ تھا ان کا کہ نبی پاک علیہ السلام کے منہ مبارکہ کا غسالہ جسے مل جائے گا وہ مریض شفا پا جائے گا. ایسے ہی ایک زبردست عمل حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان کیا گیا اور بیان کرنے والے ہیں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نقاد اور چھانٹ پٹخ کرنے والے وہ عالم دین. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور وارفتگی کا انداز امام احمد بن حنبل بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک منہ مبارکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس تھا. آپ کیا انداز اختیار کیا کرتے اس منہ مبارکہ کے ساتھ. کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس نبی پاک علیہ السلام کے منہ مبارک کو کبھی اپنے ہونٹوں پر رکھ کر چومتے، کبھی آنکھوں پر رکھتے، اور بیماری کی حالت میں منہ مبارک کو پانی میں ڈال کر اس کا دھون پیتے اور شفا حاصل کیا. اللہ 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 سبحان اللہ. خوش نصیب ہیں وہ جس کو مل جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر کلام بھی لکھا میرے سنت نے. سبحان اللہ. میں چاہوں گا اس کے کچھ اشعار آپ حسن بھی سنائیں. ہو گیا فضل خدا موے مبارک آ گئے، ہو گیا فضل خدا موے مبارک آ گئے، دل خوشی سے جھوم اٹھا موے مبارک آ گئے، دل
خوشی سے جھوم اٹھا موے مبارک آ گئے، اے خوشا صلی علی موے مبارک آ گئے، اے خوشا صلی علی موے مبارک آ گئے، مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا موے مبارک آ گئے، مرحبا صد مرحبا موے مبارک آ گئے۔ یا مرحبا، سبحان اللہ، خوش نصیب ہے وہ جس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ مبارک ہیں۔ سبحان اللہ۔ امیر سنت نے اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک شعر لکھا ہے، اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو امیر سنت کا وہ شعر جو ہے وہ سنایا جائے، ٹھیک ہے جی؟ قدر بختور ہے وہ مومن ہاں سبحان جس کے اللہ، پاس ان کا بال رکھا ہے، کس قدر بختور ہے وہ مومن، کس قدر بختور ہے وہ مومن جن کے پاس ان کا بال رکھا ہے، جس کے پاس ان کا بال رکھا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت سبحان اللہ۔ معشم الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جی تو آپ نے حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیعت کی درخت کے نیچے، جی، تو ان کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں کساہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قمیصہ، حضور علیہ السلام نے اپنی قمیص بھی انہیں عطا فرمائی، اور سرکار علیہ السلام نے اپنے نالین شریفین بھی انہیں عطا فرمائی، واہ واہ، اور یہ وہ صحابی ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے منہ مبارک بھی انہیں عطا فرمائی، اللہ، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود تقسیم فرما رہے ہیں، ہائے ہائے۔ اور بارہا صحابہ کرام علیہ رضوان میں یہ، اور اس کی یہ جو یعنی تقسیم کروانے کی وجہ کیا ہے، اس کے تحت اس کے بارے میں حضرت امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ذکر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّمَا قَسَّمَ شَعْرَهُ فِي أَصْحَابِهِ لِيَكُونَ بَرَكَةً بَاقِيَةً، ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے اس لیے تقسیم فرمائے تاکہ یہ آپ کے بال مبارک امت میں برکت باقیہ کے طور پر رہیں، یہ باقی رہنے والی برکت کے طور پر رہیں، وَتَذْكِرَةً لَهُمْ، ارشاد فرمایا اور یہ صحابہ کرام اس کا تذکرہ کرتے رہیں، یاد کرتے رہیں، یاد رہ جائے حضور کی، دیکھتے رہیں اور یاد کرتے رہیں۔ واہ بھائی واہ۔ امیر سند نے کیا لکھا ہے، سبحان اللہ، فرماتے ہیں ہم غریبوں کے مقدر کو جگانے کے لیے، ہم غریبوں کے مقدر کو جگانے کے لیے، مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا موئے مبارک آ گئے، مرحبا صد مرحبا موئے مبارک آ گئے۔ مل جائے کسی کو تو پھر اس کی خوشی یوں ہی ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں خوشا صلی علی موئے مبارک آ گئے، خوشا صلی علی موئے مبارک آ گئے، مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا موئے مبارک آ گئے، مرحبا صد مرحبا موئے مبارک آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں جو کرے تعظیم دل سے دو جہاں میں کامیاب، جو کرے تعظیم دل سے دو جہاں میں کامیاب، ہو گیا ہاں ہو گیا، اللہ اللہ اللہ، ہو گیا ہاں ہو گیا، موئے مبارک آ گئے، ہو گیا ہاں ہو گیا، موئے مبارک آ گئے، اپنے رب سے مانگ لوں دونوں جہاں کی نعمتیں۔ واہ بھائی واہ۔
سلام ہو شیخ طریقت امیر اہل سنت پر، اللہ کریم ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے۔ حضور کے بال مبارک سے آپ دیکھیں محبت کا، عقیدت کا کیا اظہار فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اپنے رب سے مانگ لوں دونوں جہاں کی نعمتیں، رحمتوں کا در کھلا، رحمتوں کا در کھلا، منہ مبارک آ گئے، رحمتوں کا در کھلا، منہ مبارک آ گئے، انشاءاللہ آرزوئیں آئیں گی بر روبرو، انشاءاللہ آرزوئیں آئیں گی بر روبرو، مانگ لو آ کر دعا، مانگ لو آ کر دعا، منہ مبارک آ گئے، مانگ لو آ کر دعا، منہ مبارک آ گئے۔ اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں عافیت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے۔ میں تو دیکھیں جیسا ہوں بس ویسا ہی ہوں، اللہ کریم بس ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فیضان نصیب فرمائے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے منہ مبارک کا ادب اور احترام بھی ضروری ہے، اور جب زیارت کرنے کا موقع ملے اس وقت ہمارا انداز صاحب کیا ہونا چاہیے، میں چاہوں گا کچھ اس پر بھی آپ روشنی ڈالیں۔ علماء نے اس پر کافی گفتگو کی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم اطہر سے تعلق رکھنے والی جو تبرکات ہوتی ہیں، جب ان کی زیارت کا موقع آئے تو باوضو ہونا چاہیے، اور دل میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت جو ہے موجود ہونی چاہیے، لب پر درود و سلام کا سلسلہ ہونا چاہیے، اور بڑے ادب کے ساتھ، بڑے جو ہے وہ عشق و محبت کے ساتھ ان چیزوں کی زیارت کرنی چاہیے۔ اور ان چیزوں کی زیارت سے تبرک یوں جو ہے وہ زیارت کرنا، تبرک حاصل کرنا، اس سے محبت رسول میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جب 12ویں کا دن آتا ہے تو ویسے رات کا اپنا سما ہوتا ہے، پھر صبح بہاراں تو پھر سونے پر سہاگا ہوتا ہے، کیا بات، اور پھر جب جو ہے وہ 12ویں کا دن آتا ہے تو پھر زیارت کا سلسلہ ہوتا ہے، تبرکات کی زیارت بھی کروائی جاتی ہے۔ تو بہرحال جو ہے جہاں ہمیں موقع ملے، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ میں ایک ولی اللہ کا تذکرہ کرتا ہوں، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے، حضرت ابو العباس قاسم بن مہدی ستاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ جب جوان تھے تو والد صاحب جو ہے وراثت میں کافی انہوں نے مال چھوڑا تھا، اور جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو ان کو ورثے میں یہ مال ملا، اور ان کے کوئی حالات کوئی اچھے نہیں تھے، لیکن ان کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بہت تھی۔ ان کو پتہ چلا کہ فلاں علاقے کے اندر ایک شخص ہے، اس کے پاس حضرت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 منہ مبارک ہیں، ان کے پاس دولت بہت ساری تھی۔ یہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ جناب مجھے یہ منہ مبارک دے دیں، وہ کہ نہیں یہ تو مجھے بڑے جان سے پیارے ہیں، یہ اس طرح کی گفتگو انہوں نے کی۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا سارا مال لے لو، یہ منہ مبارک مجھے دے دو۔ اب یہ نیکی جو ہے وہ اللہ پاک کو اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ حضرت ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے بیعت کا شرف پایا، اور پھر جو ہے وہ علم دین حاصل کرنے میں بھی آپ جو ہے مصروف ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو حدیث کا وافر علم حاصل تھا، اور یہ دین میں فقیہ کا درجہ رکھتے تھے، فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، اور ولی اللہ بھی تھے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے منہ مبارک، اب ان کو جو ہے وہ مال بھی سارا دے دیا تھا، اس کے لیے لٹا دیا تھا، تو اللہ پاک نے پھر آپ کو علم کی دولت بھی عطا فرمائی، ولایت بھی عطا فرمائی۔ تو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ دونوں بال مبارک جو ہے وہ میرے چہرے پر، میرے جو ہے وہ کفن کے ساتھ ہی جو ہے وہ دفن کر دیے جائیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ منہ مبارک کی برکات یہ ہے کہ اب لوگ آپ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ مرحبا۔ تو یہ منہ مبارک سے جو محبت کرتا ہے، اللہ پاک اس کو دیکھیں، جیسے ان کو علم کی دولت بھی عطا فرمائی، محدث بھی بن گئے، فقیہ بھی بن گئے، ولی اللہ بھی بن گئے، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ جو اولیاء کرام کا سلسلہ ہے، سلسلہ ستاریہ،
وہ آپ سے منسوب ہے، آپ سے جو ہے وہ چلا، تو اس لیے جو ہے ہمیں وہ مبارک سے محبت کرنی چاہیے. جب کبھی جو ہے زیارت کا موقع ملے، درود و سلام پڑھتے ہوئے محبت کے ساتھ، دل میں جو ہے وہ کسی قسم کے خطرات لائے بغیر، وسوسے پالنے کے بغیر جو ہے وہ ہم انہیں ان کی محبت سے زیارت کرنی چاہیے. یا مرحبا، کیا بات ہے جی. اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ مبارک کا یہ ادب سے برکت حاصل کرنے کا انداز حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ سکھایا ہے کہ آپ نے یہ وصیت فرمائی تھی جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک وہ بھی مجھے جو ہے وہ رکھے جائیں، طریقہ بھی بتایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناخن یہ جو ہے میری آنکھوں پر جو ہے وہ رکھ کر، بال مبارک جو ہے وہ میرے منہ میں جو ہے وہ رکھ کر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سپرد کر دیا جائے. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز ہے. اور اس پر ایک شعر بھی ہے، تبرکات مصطفیٰ لحد کے واسطے چنے، تبرکات مصطفیٰ لحد کے واسطے چنے، عقیدے کا چراغ ہے، عقیدے کا چراغ ہے، وصیت معاویہ، معاویہ کے نام سے، معاویہ کے نام سے ہمارا بیڑا پار ہے، معاویہ سے پیار ہے، معاویہ سے پیار ہے. سبحان اللہ. یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بتائے ہوئے پاکیزہ، خوبصورت اور برکت والے انداز ہیں الحمدللہ رب العالمین، جنہیں عاشقان رسول اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں. اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ القدسیہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمیں یہی ادب مصطفیٰ، یہی تعظیم مصطفیٰ، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و کردار کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منصوبات، جو حضور سے منسوب چیزیں ہیں، ان کا ادب و احترام بھی بتا رہا ہے، کردار بھی بتایا جا رہا ہے، سیرت بھی بتائی جا رہی ہے، انداز بھی بتایا جا رہا ہے، اخلاق بھی بتایا جا رہا ہے، گفتار کیسی ہونی چاہیے یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے، معاملات کس طرح کے ہونے چاہیے اس پر بھی رہنمائی کی جا رہی ہے، اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ ذوق بھی عطا فرمایا جا رہا ہے. میں قربان جاؤں، اللہ کریم ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں الحمدللہ مدنی چینل گھر پر آ کے بتا رہا ہے، جو جن کو پتا ہے ان کو یاد دلا رہا ہے. حافظ صاحب، یاد کی بھی تو ایک بڑی بات ہے. باتیں دیکھیں ہم پڑھتے ہیں، بعض اوقات کیا ہوتی ہیں ذہن سے محو ہو جاتی ہیں، لیکن پھر کبھی کیا ہے یاد بھی آ جاتی ہیں. جب وہ یاد آتی ہیں تو اس وقت پھر بندے کی کیا ہوتی ہے، کیفیت اپنی ہوتی ہے. تو الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کا دینی ماحول، یہ مدنی چینل، یہ یاد رسول، عشق رسول، محبت رسول، اطاعت رسول، سنت رسول، اتباع رسول، یہ ہمیں سب بتا رہا ہے. محبت صحابہ و اہل بیت کا جام جو ہے وہ پلا رہا ہے. تو اس دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے اللہ کریم ہمیں وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ بھی وابستہ رہیں. 10، 11، 12 ربیع الاول شریف مدنی قافلے میں جو ہے وہ سفر اختیار فرمائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سیکھیں بھی، اور مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں بھی مچائیں. اللہ آپ سب کو اور ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کے میلاد پاک کی برکت سے بے حساب بخشش کی خیرات عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کے اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے. کالز لیتے ہیں، میسیجز لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. آج کا موضوع ہے زلف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو مجھے یہی کلام سما دیں. کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. واہ بھائی مرحبا جی. یہ نام سناؤ. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آقا نبی آخری نبی. مرحبا جی. محمد سفین بات کر رہا ہوں کو سلطان لیا سے. تو سر ایک نعت کی گزارش ہے، میرے آقا کے مدت ہوئی ہے. بڑی مہربانی جناب، اللہ برکت دے آپ کو. میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی، کلام سنائیں سرگودا سے. میسیج ہے ڈیرا مراد جمالی سے، میسیج ہے محمد عثمان بھائی کا. یہ کہہ رہے ہیں جی تو کجا من کجا یہ کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر یہ کلام سنائیں جی. اور خالد بھائی کیسا حال، کیا حال ہے آپ کا، اور آپ کی آواز میں ہمیں کلام سننا ہے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. خالد بھائی جواب دیں گے اس کا. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے. یا مرحبا. کلام سنا دے حسن و جمال مصطفیٰ. مرحبا سر مرحبا. ماشاء اللہ. سلمان بھائی جو 40 اطار یاد کرنی ہے، عربی میں بھی کرنی ہے،
یا صرف اردو میں بھی کر سکتے ہیں اور یہ کلام بھی سنائیں، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا. جی استاد صاحب. عربی لکھی ہے تو عربی بھی یاد کرنی ہے. اب یوں آدھا کام کریں گے آدھا نہیں کریں گے، پورا کام کریں نا. یا مرحبا. امیر علیہ سنت نے عربی بھی لکھی ہے اردو بھی لکھی ہے، دونوں یاد کریں. سبحان اللہ. ویلکم او مصطفیٰ، کلام سنائیں جی. یہ اٹک سے میسج ہے، بہت شکریہ جی. اور کال لیتے ہیں ابھی. حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہیں، میں اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. سعید اتاری نعت خان ہیں دعوت اسلامی کے، ان کا ایک نیو کلام آیا ہے، اللہ دا پیارا مدنی صاحب جمال سونا. ان کا اسٹوڈیو کلام ان کی آواز میں سنا دیں، آپ کی بہت مہربانی ہو. بڑی مہربانی حافظ صاحب جی. So my name is Muhammad from Padayawali. This is my first call on Madani channel. I am 10 years old. سلمان انکل پلیز مجھے آپ اپنی آواز میں یہ نعت سنا دیں. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. یہ پاڑیاں والی جو ہے یہ جب آپ گجرات سے جاتے ہیں، ادھر پھالیے کی طرف جاتے ہیں، منڈی بہاؤدین کی طرف جاتے ہیں، یہ رستے میں آتا ہے. گجرات سے نکلے نا، ادھر ٹرن لیں اس طرف، یہ منڈی بہاؤدین کی طرف، تو مغوال آتا ہے اور آگے پاڑیاں والی آتا ہے اور پھر آگے یوں ایک پھالیہ کے ساتھ یہ بنتا ہے نا. اور نام بھی دیکھے ہیں پاڑیاں والا، اور پھر پاڑیاں والے اسلامی بھائی انگلش بھی بول رہے تھے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ بڑی زبردست بات ہے. کیا بات ہے. ویسے یہ علاقہ جو ہے وہ دیہاتی یوں لگتا ہے ایسا ہی، اور ماشاءاللہ ایسے پڑھے لکھے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں. کیا بات ہے. دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی بھی الحمدللہ دھوم دھام ہے پاڑیاں والی. زبردست. کیا بات ہے. مبلغ دعوت اسلامی آصف بھائی وہاں کے رہنے والے ہیں. یا مرحبا. اور ہمارے تصور مدنی بھائی بھی اس کے قریب کے ہی علاقے کے ہیں. کیا بات ہے جی، مرحبا، ماشاءاللہ. اور کیا بات ہے جی. مدنی چینل کے ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ حسان بھائی سے کچھ کلام سنواتے ہیں جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا کی مدت ہوئی ہے، میرے آقا کی مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے بڑی حسرتوں سے بڑی چاہتوں سے بڑی حسرتوں سے بڑی چاہتوں سے بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے میرے آقا کی مدت ہوئی ہے. اور ہے وادی عمر پہ خالق کی رحمت، مسلم ہے بیت مقدس کی عظمت. ہے وادی عمر پہ خالق کی رحمت، مسلم ہے بیت مقدس کی عظمت. مگر قلب مزتر کو گئے جس کی حاجت وہ سلطان طیبہ تمہاری گلی ہے. مگر قلب مزتر کو گئے جس کی حاجت وہ سلطان طیبہ تمہاری گلی ہے. میرے آقا کی مدت ہوئی ہے. اور ہمارا یہ ایمان، میرا یہ ایمان اور یہ میرا
گئے جب سے قمر نے رخ ان کا دیکھا گئے جب سے قمر نے نکلتا گئے منہ کو چھپاتے چھپاتے میرے آقا کے مدت ہوئی ہے اور یہاں رہ کے جینا مرنے سے بدتر اور وہاں جا کے مرنا جینے سے بہتر میسر ہو جو ان کے قدموں میں رہ کر وہی زندگی اصل میں زندگی ہے میرے آقا کی مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے بڑی حسرتوں سے بڑی چاہتوں سے بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے میرے آقا کی مدت ہوئی ہے مرحبا بولو مرحبا 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 بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا مرحبا بولو مرحبا جوانگ آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد آمد دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا دین کا وہ بول بالا سنیوں کا رخ اجالا دین کا وہ بول بالا سنیوں کا رخ اجالا دشمنوں کا منہ کالا صلوات اللہ علیکہ مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا اس جمیل قادری پر ہو کرم محبوب داور اس جمیل قادری پر اس غلام قادری پر ہو کرم محبوب داور چشم و دل کر دو منور آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا رغبر کی آمد مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا 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 کیا بات ہے جی ماشاءاللہ الکریم. آئیے کچھ ویڈیو کلام بھی آپ کو سناتے ہیں جی. طٰہٰ دی شان والیا میرے آقا عرشاں تے جان والیا میرے آقا طٰہٰ دی
دی آمد مرحبا منصار دی آمد مرحبا سردار دی آمد مرحبا حضور دی آمد مرحبا اول دی آمد مرحبا آخر دی آمد مرحبا یاسین دی آمد مرحبا طه دی آمد مرحبا مرحبا اللہ دا پیارا مدنی مد صاحب جمال سونا گھر عبداللہ دے جایا آمینہ دا لال سونا آمینہ دا لال سونا اللہ دا پیارا مدنی مد صاحب جمال سونا گھر عبداللہ دے جایا آمینہ دا لال سونا آمینہ دا لال سونا ہے لجپال سونا گھر عبداللہ دے جایا آمینہ دا لال سونا آمینہ دا لال سونا اللہ دا پیارا مدنی مد صاحب جمال سونا گھر عبداللہ دے جایا آمینہ دا لال سونا آمینہ دا لال سونا خود بھی صلاتاں بھیجے خود بھی صلاتاں بھیجے رب ذوالجلال سونا گھر عبداللہ دے جایا آمینہ دا لال سونا آمینہ دا لال سونا اللہ دا پیارا مدنی مد صاحب جمال سونا گھر عبداللہ دے جایا آمینہ دا لال سونا واہ بھائی واہ ماشاءاللہ کیا کلام پڑھا ہے سعید بھائی نے بہت پیارا کلام ہے ماشاءاللہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے ایک اور ویڈیو کلام آئیے آپ کو دکھاتے ہیں آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا اعلیٰ کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا بارہویں کنوں دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آخری نبی مرحبا نور سے سجا عرش کبریا آ گئے نبی آخری نبی کیوں بارہویں پہ گئے سبھی کو پیار آ گیا آیا اسی دن احمد مختار آ گیا گھر آمنہ کے سید ابرار آ گیا خوشیاں مناؤ غمزد و غمخوار آ گیا یا خدا کرم تیرا مومنوں پہ یہ ہوا بخشوان کو خطا آ گئے گے مصطفیٰ بخشوان کو خطا آ گئے گے مصطفیٰ آسیو سنو رحمت خدا آسیو سنو رحمت خدا آ گئے نبی آخری نبی بارہویں کنوں
دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی، نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی آخری نبی، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، گھر محلے سج گئے، سبز جھنڈے لگ گئے، دل خوشی سے جھوم اٹھے، چہرے سب چمک گئے، دل خوشی سے جھوم اٹھے، چہرے سب چمک گئے، جشن کا سما ہر طرف بنا، جشن کا سما ہر طرف بنا، آ گئے نبی آخری نبی، بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی، نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی آخری نبی، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، اعلیٰ کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی، وہ تمہاری گورے تیرا جگمگاتے جائیں گے، بن کے رحمت خدا آ گئے ہیں مصطفیٰ، ان کے صدقے دور ہوگی خلق سے غرق بلا، ان کے صدقے دور ہوگی خلق سے غرق بلا، رحمتوں کی اب چھا گئی گھٹا، رحمتوں کی اب چھا گئی گھٹا، آ گئے نبی آخری نبی، بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی، واہ واہ، مرحبا مرحبا، سبحان اللہ۔ بچے کی جو ہے وہ یوں بولیے اس وقت صدا ہے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، اور یہ مرحبا کے نعرے یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار ہے اور حکم قرآنی پر عمل ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو کیا ہی خوبصورت بات ہے۔ اور ہم انشاءاللہ الکریم جب میلاد شریف کے حوالے سے مستقل جو ہے وہ بیان کریں گے اور اس پر مسلسل انشاءاللہ جو گفتگو کریں گے پروگرام کے اندر، تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ انشاءاللہ الکریم محدثین کرام نے کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ میں ابھی چلتے چلتے مولد العروس اور مولد المناوی کی ایک عبارت کا تذکرہ کرتے کرتے آگے بڑھوں گا کہ اہتز العرش طربا ومال الکرسی عجبا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش و کرسی جھوم رہے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، خوشی میں جھوم رہے ہیں، اہتز العرش طربا ومال الکرسی عجبا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ لکھا ہے حضرت امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، اور حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، اور اسی کو حضرت سرکار فیض ہند رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا، یہ آج کاہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، لبے زمین کو لبے آسمان کیوں چوما، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے۔
سبحان اللہ. یہ آج کاغے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، یہ آج کاغے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، لبے زمین کو لبے آسمان کیوں چوما، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا. مرحبا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میرا وہ مجھے روایات کا مضمون جو ہے نا وہ یہ آتا جا رہا ہے. سبحان اللہ. حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے بدع فی الحضرۃ کالعروس. اس کو اگر جو ہے وہ امیر سنت کے جو ہے وہ انداز میں اس کی اگر ترجمانی کر لیں تو یہ ہے کہ چاند سا چمکاتے چہرہ نور برساتے ہوئے آ گئے شمس الضحیٰ اہلا و سہلا مرحبا. چاند سا چمکاتے چہرہ نور برساتے ہوئے، چاند سا چمکاتے چہرہ نور برساتے ہوئے، آ گئے بدروں تجھا گلوں سگلوں مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. یا مرحبا. ماشاء اللہ. استاد صاحب ہم اپنے عنوان اور موضوع پر واپس آتے ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال موئے مبارک جن کے پاس رکھے ہوئے ہیں، جن کے پاس موجود ہیں، تشریف فرما ہے جن کے پاس، تو ان لوگوں کا انداز جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ جس گھر میں موئے مبارک ہوتے ہیں وہ اس گھر پر برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور وہ خوش نصیب ہیں وہ گھر والے جن کے گھر یہ عظیم سعادت جن کو حاصل ہے. انہیں چاہیے کہ جس کمرے میں انہوں نے رکھا ہوا ہے وہاں پر تلاوت قرآن کا سلسلہ، درود و سلام کا سلسلہ رکھیں، اور ان موئے مبارک کو بلند رکھیں تاکہ پیٹھ وغیرہ ان کی طرف نہ ہو، اور جو ہے ادب و احترام کریں، اور لوگوں کو بھی جو ہے زیارت کا موقع دیتے رہیں کہ جو ان کو سعادت نصیب ہو رہی ہے وہ دیگر جو ہے وہ لوگوں کو بھی نصیب ہو. اور کبھی کوئی جو ہے وہ زیارت کرنے کے لیے آ جاتا ہے اور پھر جو ہے اپنی بھی کوئی مصروفیت ہوتی ہے تو پھر دل ذرا کھلا رکھیں کہ جب آپ نے موئے مبارک رکھنے کی سعادت حاصل کر لی ہے تو اب جو اس سے مستفیض ہونا چاہتا ہے تو اس کو جو ہے وہ موقع دینا چاہیے، اور اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے. جس نعمت کا شکر ادا کیا جائے اللہ پاک مزید جو ہے اس نعمت میں برکت فرماتا ہے. تو ان آداب کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. یا مرحبا. لائٹ جیسے جلا کے بعض کا کچھ لوگوں کا انداز لائٹ جلا کے رکھتے ہیں یا اے سی لگایا ہوا ہے تو وہ اے سی جو ہے وہ چل نہیں رہا ہے، اس بارے میں آپ کیا ارشاد؟ جی بالکل، اس کا جو ہے وہ پیش نظر رکھنا چاہیے. جو اسراف کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو کہ بے جا جسے خرچ، اعلیٰ حضرت نے بڑا بہترین ترجمہ کیا ہے اسراف کا، بے جا خرچ کرنا، کہ جہاں پر اے سی لگانے کی حاجت نہیں ہے وہاں اے سی لگانا، یا پھر بلب جو کو جلائے رکھنا. موئے مبارک کو بلب کی روشنی کی حاجت تو ہے نہیں، تو اس لیے جو ہے وہ ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ چیزیں جو ہیں وہ درست نہیں ہے کہ اسراف کی تعریف پر پورا اترے گا تو پھر ان پر جو ہے وہ ناجائز کا فتویٰ بھی تو لگے گا نا، یہ گناہ گار بھی ہو جائیں گے. تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. اچھا، کچھ لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یعنی زیارت کروائیں گے تو ساتھ پیسے بھی لیں گے، تو یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے کہ جو ہے وہ اس لیے تو موئے مبارک نہیں ہے. حضرت جیسے ہم نے وہ سنا واقعہ حضرت ابو عباس قاسم بن قاسم مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا، انہوں نے اپنی ساری دولت لوٹا دی تھی موئے مبارک کے لیے، اور یہ کیسی جو ہے وہ عجیب بات ہے کہ آپ موئے مبارک کی زیارت کروا رہے ہیں اور پیسوں کی تمنا بھی رکھ رہے ہیں. تو یہ تو اللہ پاک سے جو ہے وہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور لوگوں کو جو مستفیض ہونا چاہتے ہیں، اس سے فیض و برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو فی سبیل اللہ ان کو یہ سعادت جو ہے وہ حاصل کرنے دی جائے. یا مرحبا، بہت پیاری بات کہی. اور سر ویسے امیر سنت کے جو ہے مبارک گھر میں بھی جو ہے وہ یہ پورا تبرکات کا ایک کمرہ ہے، اور یوں بولیے کہ کیسے شان سے رکھنا چاہیے تبرکات کا، کیا ایک انداز ہونا چاہیے، یہ بھی اس کو دیکھ کے
سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور دوسری بڑا ایک زبردست اس کا جو ہے وہ انوائرمنٹ بھی ہے، اللہ نے چاہا تو ناظرین نے بلکہ دیکھا ہی ہے، مدنی چینل پر آن ایئر بھی ہوا ہے، تو لوگوں کی آنے، جب لوگ آئے ہیں بیٹھے ہیں اس وقت لائٹ جل رہی ہے، اسی چل رہا ہے، تو اس کے لیے یہ تو ایک اچھی بات ہے، پازیٹیو بات، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، یہ جو زیارت کرنے آ رہے ہیں انہیں تو جتنی سہولیات دیں کم ہے، اے سی بھی لگائیں، پنکھا بھی لگائیں اور پانی بھی پیش کریں، اگر جو ہے وہ ممکن ہو سکے تو کھانا بھی ان کو پیش کریں، یعنی آنے والے مہمان ہیں کس کے، وہ کس لیے آئے ہیں، ان کی نسبت دیکھیں منہ مبارک کے ساتھ ہے، تو وہ مہمان تو پھر کیسے پیارے ہیں، وہ تو منہ مبارک کی وجہ سے آئے ہیں نا، تو ان کی پھر جتنی سیوا ہو سکتی ہے، خدمت ہو سکتی ہے، وہ کرنی چاہیے۔ مجھے ایک جو ہے وہ یاد آیا سر، یوں ہی الحمدللہ منہ مبارک کی جو ہے زیارت کا موقع ملا، تو وہ جو اہل خانہ تھے خالد بھائی، وہ جو بھی زیارت کرنے آتے ہیں مدینہ شریف کی کھجور بھی دے رہے تھے، یہ بھی کیا ہے ایک بڑا اچھا جو ہے وہ انداز ہے، تو مجھے تو یاد پڑ رہا ہے کہ انہوں نے زمزم شریف بھی پلایا اور مدینہ کی کھجوریں جو ہے وہ بھی جو ہے وہ کھلائیں، اور بڑا اچھا ایک جو ہے وہ انداز ہے، اور یہ وسوسے جن کے دماغ میں آتے رہتے ہیں، یہ پتہ نہیں منہ مبارک ہیں نہیں ہیں، اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں ان وسوسوں پر توجہ نہیں دینی چاہیے، ہم تو نسبت رسول کا احترام کرتے ہیں، جب ایک بات مشہور ہو گئی کہ یہ منہ مبارک ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک ہیں، تو پھر اس طرح کے وسوسے پالنا کہ اتنا عرصہ گزر چکا ہے تو یہ ان تک کیسے پہنچے، یہ کیا ہوا، وہ کیا، ان جو ہے وہ چکروں میں جانے کے بجائے، ایسی سوچیں پالنے کے بجائے جو ہے وہ اس کا تعظیم کرنی چاہیے، خدا نہ خواستہ وہ درست نہ بھی ہوں، ہمیں تو اس نسبت کا ثواب ملے گا نا، اور جو ہم نے ادب و احترام کی ہے، زیارت کی ہے، ہم اپنا جو ہے وہ برکت جو ہم پانا چاہ رہے ہیں اللہ پاک ہمیں برکت عطا فرمائے گا، تو لہٰذا اس طرح کے وسوسوں کو نہیں پالنا چاہیے، بلکہ جو ہے وہ زیارت کر کے اس کے فضل و برکات لوٹنے چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور سر جہاں ایمان والے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مبارک ہے، اور ایک مسلمان جو ہے وہ کہہ رہا ہے، تو اس کی بات انف ہے، یہ اس کی بھی ایک اپنی یوں بلی اہمیت ہے، اور میں یہاں ایک اور بھی بات عرض کرتا چلوں، بات سر چل نکلی ہے اور ہم تبرکات کی بات بھی کریں، وہ مبارک کی بات بھی کر رہے ہیں، تو یہاں وہ لوگ بھی خبردار ہو جائیں۔ آپ دیکھیں کہ شیطان صفت لوگ جو ہے وہ، جب شیطان بندوں کو گمراہ کرنا کا ارادہ کرتا ہے تو وہ مختلف طرح کی کیا کرتا ہے، ہیلے بہانے بنا لیتا ہے، اور مختلف طرح کے کام جو ہے پھر وہ یہ کرتا ہی رہتا ہے۔ تو اگر کوئی اپنی طرف سے کر رہا ہے بنا کے، وہ تو دیکھیں، وہ تو آگے چلا جائے گا، وہ تو جس نے اس نے مقام پانا ہے ادب تعظیم کرنے والے نے، وہ تو پائے گا، لیکن جس کو پتا ہے کہ جو میں بول رہا ہوں یہ جھوٹ ہے، اس کا حال کیا ہوگا، وہ بھی اپنے انجام سے جو ہے نا وہ غافل نہ رہے۔ کیا کہیں گے سر؟ وہ اپنا یعنی وہ جہنم کے انگارے اپنے لیے جمع کر رہا ہے، اور یہ جھوٹ بولتا رہے گا، اور یہ کیسی جو ہے وہ یعنی شرم کی بات ہے، اور یعنی عبرت کی بات ہے کہ یہ دنیا کے اندر نسبت کس کی طرف کر رہا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بال کی کہ جو ہے نہیں، تو اس کے لیے تو یہ ایک بہت لمحہ فکری ہے، کہاں تمہارا عشق رسول اور کہاں تمہاری محبت رسول، کہ تم جو ہے وہ دنیا میں صرف شہرت کے لیے، مال کے لیے جو ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ایسی چیز منسوب کر رہے ہو جو ہے نہیں، جھوٹ ہے بالکل، اور واضح جھوٹ ہے۔ تو اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، ایسے لوگوں کو بھی ہدایت دے کہ جو دنیا میں رہ کر جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ جہنم کے انگارے جمع کر رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ ہے، اللہ پاک ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ مجھے سر وہ بات بھولتی نہیں ہے، بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں واقعات زندگی میں ایک ہی دفعہ ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ کیا رہ جاتے ہیں، وہ یاد رہ جاتے ہیں۔ یہ میں علاقے کا نام چلے مائنس کر دیتا ہوں، میں نے صرف جمعے کا بیان کیا، تو بیان کے بعد مجھے جو ہے نا وہ ایک مجھے کسی نے دکھائی ایک سل تھی ماربل کی، تو اس پر جو ہے وہ 3 جو ہے وہ نشان تھے، تو وہ کہنے والا وہ کہہ رہا تھا کہ یہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم کے نشان ہیں۔ میں نے انہیں اتنی بات کہی، میں نے کہا خدا کا خوف کریں اور آپ خود غور کر لیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی کیا یہ قدم کا نشان یہ ہو سکتا ہے؟ میں مطلب جو اور بولتے ہوئے بھی آپ دیکھیں بندہ جو ہے وہ ڈرتا ہے، اور یہ جو ہے جو لا رہا ہے وہ اپنے آپ پر غور کر لے کہ وہ یہ کیا کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریف کا نشان الحمدللہ رب العالمین، اس کی جو ہے وہ زیارت
کی ہوئی ہے، تصویروں میں ہم نے بھی جو ہے وہ دیکھا ہوا ہے آقا کریم کا مبارک قدم کیسا تھا، یہ آپ اس پر بھی ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے، پروگرام کے اندر آپ کو بتائیں گے۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے تو حضور کے چلنے کے طریقے کو بھی بیان فرمایا ہے، باب ما جاء فی مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ان احادیث کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلا کرتے تھے، یہ بھی موجود ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اہم ترین پوائنٹ تھا، میں نے کہا سر اب اس کو بھی ہم جو ہے وہ ذکر کر کے جو ہے وہ آگے چلیں۔ ہمارا کام ادب اور تعظیم کرنا ہے، لیکن خبردار رہنا چاہیے، اور غلط کام کرنے والا یاد رکھیے یہ اپنا انجام کیا کرتا ہے، یہ پھر بھگت لیتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ دنیا میں ہی جو ہے وہ دکھا دیتا ہے اور ذلیل جو ہے وہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک کا، حضور کے منہ مبارک کا جو ہے وہ ذکر ہوا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک رنگ کے اعتبار سے میں چاہوں گا عدنان بھائی اسلامی طور پر کچھ آپ گفتگو فرمائیں، پھر ہم صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو بال مبارک تھے، سر اقدس کے اور داڑھی شریف کے جو بال تھے وہ اکثر سیاہ رنگ کے تھے بال، اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ جو چند بال تھے اس کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال مبارک، جو سب سے زیادہ والی روایت ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بال مبارک 20 سے زیادہ سفید نہیں تھے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا حضور کو دیکھنا اور اس انداز میں دیکھنا اور پھر اسے یوں محفوظ رکھنا، اور داڑھی مبارک کے متعلق ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی دوسری روایت میں کہ نبی پاک علیہ السلام کے 14 بال مبارک جو تھے وہ سفید تھے۔ اس کے اندر پھر محدثین کرام نے اس کی تفصیل بیان کی کہ جو داڑھی مبارک کے سامنے کے کچھ بال مبارک تھے اور دونوں طرف کے، جسے ہم کن پٹی کہتے ہیں، اس طرف کے اور مانگ مبارک کے اندر جو ہے وہ کچھ بال سفید تھے۔ ٹوٹل ملا کر یہ 20 بال بنتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جب نبی پاک علیہ السلام سر اقدس میں تیل لگایا کرتے تھے، وہ جو سفید بال 2 4 یا 1 آدھ تھے وہ بھی نظر آنا بند ہو جایا کرتے تھے۔ یا مرحبا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرنے اور آپ کی اسوہ حسنہ پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے بستہ رہنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدا، سلام علیک یا شفیع الورا، سلام علیک یا نبی الہدا، سلام علیک خاتم الانبیاء، سلام علیک سید الاصفیاء، سلام علیک لیلۃ اسری بہ قالت الانبیاء، انبیاء مرحبا مرحبا، سلام علیک مرحبا مرحبا، سلام علیک مطلبی یا حبیبی لیس سواک انت مطلوبنا، سلام علیک مقصدی یا حبیبی لیس سواک، مقصدی یا حبیبی لیس سواک، مقصدی یا حبیبی لیس سواک انت مقصودنا، سلام علیک انت مقصودنا، سلام علیک ھذا قول غلامی
قول غلامك العشق هذا قول غلامك العشق هذا قول غلامك العشق هذا قول غلامك العشق منه يا مصطفى سلام عليك منه يا مصطفى سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك خاتم الأنبياء سلام عليك سيد الأصفياء سلام عليك جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ